اللہ اتنی چھوٹی تیری راتیں ہیں، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اے میرے پروردگار کو اتنی لمبی رات بنا، میں بھی تو جی بھر کے سجدہ کر سکوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ رات نہ مکے، نیند ہی نہیں پوری ہوندی، یا اللہ رات ختم نہ ہوئے، یہ 2 گھنٹیاں دی رات ہور وڈی کیتی ہوندی، چلو رج کے سو لیندی، آج بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ لیکن ان کو دیکھیں کہ یہ سجدے میں سر رکھتی ہیں اور اتنی لمبی رات گزر جاتی ہے، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہی ہیں اے پروردگار تیری راتیں تو بڑی چھوٹی ہیں، کو میرے سجدے کے لیے بھی رات بنا کہ میں بھی جی بھر کے سجدہ کر سکوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہیں، باہر کوئی نظر نہیں آتا، پھر دستک ہوتی ہیں، سیدہ کائنات آپ ایک سائڈ سے دیکھتی ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میری پیاری شہزادی فاطمہ پتہ باہر کون ہے؟ کہا حضور نظر کوئی نہیں آ رہا، باہر کون ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یہ جبرائیل امی ہیں، آپ سے حیا کرتے ہوئے گھر میں آ نہیں رہے، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کیا قدر ہے، کیا مقام ہے، یہ باقی لوگوں کو بھی روز محشر پتہ چل جائے گا، لیکن جبرائیل امی تو واقف ہیں، خدا نے انہیں تو علم دیا ہے، باقی اہل عقیدت تو اس وقت کے واقف ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ عرفان عطا کیا ہے، وہ تو اب بھی اپنے دل کو ان کا نام آنے پہ فرش راہ کر دیتے ہیں، لیکن میدان محشر ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مقام ہے اس پاک بی بی کا، کتنی اعلیٰ شان ہے ان کی، کہ جب سب لوگ موجود ہوں گے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یا اللہ حساب کہیں ہمسایوں کا نہ پوچھا جائے، کہیں مال کا نہ پوچھا جائے، کہیں میں نے وہ جہاں پہ کپڑا کیا تھا اس چیز کے بارے میں نہ پوچھا جائے، ہر کسی کو اپنی اپنی نفسی نفسی پڑی ہوگی۔ اچانک سے اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچا کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میرے نبی کی شہزادی فاطمہ گزرنے لگی ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا پروٹوکول ہے، ہر کسی کو کہا جا رہا ہے یا اہل الجمع، تمام اہل محشر جو موجود ہوں گے ہر کو کہا جا رہا ہے اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچا کر کے نگاہوں کو جھکا لو، میرے نبی کی شہزادی فاطمہ گزرنے لگی ہیں۔ کل بھی تو سروں کو جھکا کے نگاہوں کو جھکانا ہے، آج ہی ان کے لیے سروں کو جھکا کے نگاہوں کو جھکا لو، کل وہ اپنے چاہنے والوں کی صف میں شامل کریں گے اور خدا دوزخ کو دور کر دے گا۔ 70,000 حوریں ہوں گی، 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اور بجلی کی تیزی سے لے کے جانا ہوگا، لیکن پھر بھی تمام سے یہی کہا جائے گا کہ تمہارا حق یہ ہے کہ اس بی بی کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ کسی کی نظر اس طرف نہ جائے، سب اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچا کر لو۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہے۔ آج کوئی بادشاہ ہے تو اس کی بیٹی کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑا اس کا ایک اہتمام ہے کہ شہزادے، یہ بادشاہ کی شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، جو خدا کی خدائی کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کو پھر پروٹوکول خدائے وحدہ لا شریک نے دینا ہے اور بتانا ہے کہ پروٹوکول اسے کہتے ہیں کہ یہ میری بندی فاطمہ جنہوں نے میرے لیے دنیا سے رابطہ توڑ دیا اور دنیا کو کسی خاطر میں نہیں رکھا، یہ میری شہزادی، میرے نبی کی شہزادی فاطمہ اور میری بندی ہے۔ اب دیکھو ان کا مقام کیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ بزم محشر کیوں لگنا ہے، لوگوں کو کیوں جمع کیا جائے گا، وجہ کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، بس یہی دکھانا ہے۔ صفیں اسی لیے بنائی گئی ہیں، اتنی زیادہ جو صفیں ہوں گی
120 صفیں جن میں 80 صفیں اللہ کے پیارے محبوب کی امت کی ہوں گی، 40 صفیں پچھلی تمام امتوں کی ہوں گی۔ ان سب کو کہا جائے گا سب کے سب اپنے سروں کو جھکا لو، میرے نبی کی شہزادی فاطمہ گزر۔ اس قدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ آپ اس کا نام بھی جانتے ہوں گے، ملک الموت اس کو کہتے ہیں، عزرائیل اس کا نام ہے۔ وہ فرشتہ ہر کسی کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جب جس کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے ایسا بنایا ہے اور ایسا اس کے پاس ہر کسی کا رابطہ ہے کہ جس نے جہاں سے آنا ہوتا ہے وہاں سے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سیدہ کائنات نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پروردگار چونکہ میں تیری بندی ہوں، تو میرا رب ہے، یہ فرشتہ یہ غیر ہے، یہ فرشتہ میری طرف نہ آئے، اے رب ذوالجلال میری روح کو تو خود قبض کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے جس طرح اس کی شایان شان ہے سیدہ کائنات کی مبارک روح کو اپنی طرف لیا۔ سامعین ذویل احتشام، اس قدر پاک ہیں، اس قدر پاک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی کو کہتے ہیں، پلیدی کو کہتے ہیں۔ وہ مال کی پلیدی ہو سکتی ہے، وہ خون کی پلیدی ہو سکتی ہے، وہ بیماریوں کی پلیدی، گناہوں کی پلیدی، تمام قسم کی پلیدیوں کو ان سے دور کر دیا ہے اور فرمایا اے پلیدی یہ پاک ہیں، جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، یہ پاک ہیں، تو پلید ہے، تو ان کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ پلیدی کا پاکوں کے قریب کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج بھی ان سے عقیدت اور محبت وہی رکھتا ہے جو پاک ہے، کیونکہ پلیدوں کا ان کے قریب کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے قریب پلیدی کو اللہ رب العالمین نے ان کے نزدیک آنے ہی نہیں دیا۔ جب خدا نے دور کر دیا ہے تو کوئی پلید ان کے قریب آ کیسے سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، جو ان کا ذکر محبت، عقیدت اور احترام سے کرتا ہے وہ پلید ہو نہیں سکتا، وہ پاک ہی ہے۔ پلیدی کو دور کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا اشارہ، سیدہ کائنات کے ہاں شہزادہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کو یہ ماہ رمضان المبارک ہے، ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں ان معاملات کو۔ ایسی صورتحال میں عورتیں روزے نہیں رکھتیں، ناپاکی کے دنوں میں عورتیں روزے نہیں رکھتیں، ناپاکی کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتیں، اس لیے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے عبادت پاکی کی حالت میں رکھی ہے اور وہ ناپاک ہیں۔ وہ بعد میں روزوں کی قضا کرتی ہیں اور نمازیں معاف کی ہیں کہ کتنی قضا کریں گی نمازوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان سے نمازوں کو، ان دنوں کی نمازوں کو معاف کر دیا اور روزوں کی قضا ہے۔ سامعین ذویل احتشام، سیدہ کائنات وہ پاک شہزادی مصطفیٰ ہیں کہ جن کے ہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جلوہ گری اور آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آپ اگلی نماز ادا فرماتی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے میری شہزادی سے عورتوں کی علائشوں کو، عورتوں کی غلاظتوں کو، عورتوں کی بیماریوں کو دور رکھا ہے، اس لیے کہ میری شہزادی جنتی حور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین مکرم، جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، کچھ لوگ لا یعنی سا سوال کرتے ہیں کہ کیا باقی پاک نہیں ہیں؟ بھئی سارے ہی وہ پاک ہیں جن کو خدا نے پاک کیا ہے، لیکن یہ وہ ہیں جن کی پاکی کا اعلان کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ آیت کریمہ ان 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نے ایک کملی اوڑی، اس میں اپنے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو شامل کیا، اس میں اپنے ساتھ سیدہ کائنات کو شامل کیا، حسنین کریمین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اللہ کے پیارے محبوب نے اس چادر کو، اس کمبل کو، اس کے کنارے اپنے پاؤں کے نیچے دے دیے کہ کوئی دوسرا اندر نہ آئے، کوئی اندر والا باہر نہ جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمت پہ بھی کروڑوں سلام ہیں، انہوں نے اور الجھنیں دور کر دیں اور اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، حضور جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے، حضور وہ ہیں کون سے؟
نام بھی مینشن کیے جائیں. اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا هو العلی والفاطمۃ والحسن والحسین، فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں. یہ 5 ہستیاں جنہیں اللہ رب العالمین نے وکھرا رکھا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے پاک کیا ہے، اور ایسا پاک کیا ہے کہ پاکی ان سے ملتی ہے اور یہ پاک کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ ایسا پیارا گھرانہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میرے ان دونوں شہزادوں حسنین کریمین سے محبت کی، ان کے والد بزرگوار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کی، ان کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سے محبت کی، یعنی جس نے ہم پنجتن پاک سے عقیدت اور محبت رکھی اور پیار کیا، فرمایا کل قیامت کو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا، جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا. مسجد میں صفیں بچھی ہو نا، ایک پیر صاحب ہیں اور ان کے عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں ہیں، صفیں بچھی ہیں، پیر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ بندہ بڑی خوش بختی سمجھے گا جنہیں پیر صاحب کہیں گے کہ میرے پاس آ کے میرے سامنے آ کے بیٹھو، جنہیں بزرگ کہیں گے کہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ جنت مل جائے یہ بڑی بات ہے، لیکن ہمارے چاہنے والوں کو جنت بھی ملے گی اور جنت میں ہماری سنگت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی اور جنت میں ہماری صحبت بھی ملے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل سے جو پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری شہزادی سے اور میری شہزادی کی آل سے اور میری شہزادی سے محبت کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کو دور کر دیا ہے. سامعین ذویل احتشام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری شہزادی کا دل دکھایا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے خدا کو ناراض کیا ہے. جس نے میری شہزادی سے یعنی پنجتن پاک سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ رب العالمین اس پہ راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. ان کی محبت کے دامن میں اور ان کی محبت کی گھنی چھاؤں میں آ جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ پریشانیاں کس طرح ختم ہوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے معاملات، قبر کے معاملات، اخروی معاملات کس طرح حل ہوں گے، تو ان کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی اور یہ آسانیوں کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. سامعین ذویل احتشام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے گھر کا، اہل بیت اطہار کا بڑا انوکھا مقام ہے، بڑی اعلیٰ شان ہے. آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کاغذ کو اپنے لیے ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ مجھے جب قبر میں اتارا جائے تو اس ٹکڑے کو میرے ساتھ رکھا جائے جس میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، جس پہ لکھا ہے کہ عمر ہمارے نانا جان کے غلام ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور عقیدت اور محبت سے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور چومنا شروع کر دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، پھر گھومتے ہیں اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور حضرت علی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے علی مجھے تیرے بچے اپنے بچوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، اس لیے کہ تیرے بچے ہم شکل مصطفیٰ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین ذویل احتشام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے کیا کہنے ہیں، بس فقط ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی میسیج ہے. اگر چاہتے ہو آسانیاں مل جائیں، اگر چاہتے ہو کہ آسانیاں تمہارے راستے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں، یہ مال کی جو کمی ہے، پیسے کٹ کمانا، زیادہ کمانا، یہ پریشانی اہل حق جڑے نے انہوں پریشانی نہیں سمجھ دے. دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ آزمائش ہوگی. بھئی پریشانیاں وہ ہیں کہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ماں باپ کی طرف سے وہ کوئی نہ کوئی اسے مسئلہ، مسائل، پریشانیاں، بیماریوں کی وجہ سے
کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ چلتا ہی جا رہا ہے، اور آگے اگلے معاملات، قبر کے معاملات، حشر کے معاملات کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ بے خوف و بے خطر ہو جاؤ، ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل سے سیدہ کائنات حضرت امام حسنین کریمین مولا کائنات مولا مشکل کشا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیاروں، تمام چاہنے والوں سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔